أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سورہ آل عمران ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ مکمل بیان ہو چکی. مختصر خلاصہ یہ ہے سورہ بقرہ کے اندر 3 دفعہ دعوے کو بیان کیا گیا کہ الہ اور معبود صرف اکیلا اللہ ہے. پہلی دفعہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں پہ دعویٰ بیان کیا گیا. پھر اس کے مطابق یہاں پہ دلائل کو بیان کیا گیا. عقلی نقلی دلائل سے سمجھایا گیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا جب اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. الہ تمہارا اکیلا اللہ الہ ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. اس کے اوپر دلائل دیے کہ دیکھو زمین و آسمان کو کیسے بنایا, زمین و آسمان کے نظام کو کیسے چلا رہا ہے, زمین کے نظام کو کیسے چلا رہا ہے. اس لیے یہ سب کچھ جب چلا اللہ رہا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ. اور تیسری دفعہ دعا بیان ہوا آیت الکرسی میں. آیت الکرسی میں کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کی ذات اکیلی ذات الہ اور معبود اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ الحی القیوم لا تأخذہ. مکمل دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا یعنی الہ اور معبود اکیلا اللہ ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. اسی نے ساری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے. وہی ہے ایسی ذات جس کے اوپر نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. مطلب ساری وہاں پہ دلائل کے ساتھ عقلی نقلی دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا. الہ اکیلا اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. آگے سورۃ آل عمران. آل عمران کے شروع میں ایک لفظ الف لام میم. بقرہ کے شروع میں بھی یہی لفظ تھا الف لام میم. یہاں بھی یہی لفظ ہے. وہاں بھی میں نے سمجھایا تھا کہ یہ لفظ جو ہے رب العالمین نے جو قرآن کریم کی صورتوں کے کئی صورتوں کے شروع میں الفاظ کو بیان کیا ہے, یہ الفاظ ان کو الفاظ چیلنج کہا جاتا ہے, الفاظ تحدی یعنی چیلنج. یہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو چیلنج دیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے, تم عربی دان ہو, عربی تمہاری مادری پدری زبان ہے اور تم عربی میں بڑے شاعر ہو, بڑی فصیح بلیغ تمہاری زبان ہے. اچھا بتاؤ اگر یہ قرآن نبی علیہ السلام نے خود بنایا ہوتا تو پھر ان الفاظ کا معنی کر کے دکھاؤ, ان الفاظ کا مفہوم بتاؤ کیا ہے, ان الفاظ کا مطلب بتاؤ کیا ہے. حالانکہ عربی کے الفاظ ہیں, اس کے باوجود تم اس کا معنی مفہوم نہیں بتا سکتے. وہ نبی علیہ السلام جو کسی کے پاس پڑھے نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ان کا استاد نہیں ہے. جبریل امین لے کے آتے تھے, نبی علیہ السلام ان سے سیکھتے تھے. ان کے علاوہ کوئی استاد نبی علیہ السلام کا دنیا میں نہیں ہے. نہ نبی علیہ السلام نے کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے, نہ کسی کی تاریخ پڑھی ہے. اس کے باوجود نبی علیہ السلام ایسے الفاظ بتا رہے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو فصیح زبان والا سمجھتے ہو, لیکن نبی علیہ السلام نے وہ الفاظ بتا دیے, تم ان کا معنی کر کے دکھا دو. جب اس کا معنی نہیں کر سکتے تو معلوم ہوتا ہے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, کسی کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کے بارے کہتے تھے کہ یہ فلاں ایک لوہار ہے, اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں. حالانکہ لوہار وہ اجمی تھا. وہ لوہار کون تھا؟ اجمی تھا, وہ عربی بھی نہیں تھا. تو وہاں پہ جا کے نبی علیہ السلام اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کسی کے پاس انسان زیادہ بیٹھتا ہوتا ہے تو
تو اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے اور یہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے کچھ اس سے کچھ قصے کہانیاں سن کے آ کے نعوذ باللہ ہمیں سنا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ اجمی ہو کے ایسے الفاظ بنا سکتا ہے، تم اپنے آپ کو عربی کہتے ہو اور ہو بھی عربی، تمہاری ماں کی زبان بھی عربی، تمہارے باپ کی زبان بھی عربی، تم ہمیشہ سے عربی ہو، تو تم اس کا معنی کر کے دکھا دو۔ اس سے معلوم ہوتا کہ اجمی کی کتاب نہیں ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ خالق کائنات کی کتاب ہے۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، یہ پھر دعویٰ توحید کو بیان کیا گیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، ان اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ الہ کسے کہا جاتا ہے۔ الہ کے اندر بڑی بڑی دو صفات کا ہونا ضروری ہے۔ الہ کے اندر اگر جا کے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں محترم پورے بھار سے سو رہے ہیں، ہم کچھ بیان کر رہے ہیں، آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ الہ کسے کہا جاتا ہے؟ الہ کا بالکل سادہ سا مفہوم سمجھنے انشاءاللہ بڑا کام آئے گا۔ الہ کہا جاتا ہے ہر اس ذات کو جس کے اندر دو بڑی بڑی صفات پائی جاتی ہیں۔ کتنی؟ دو بڑی بڑی صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہو۔ کیا ہو؟ عالم الغیب ہو، یعنی ہر جگہ سے ہر چیز کو ہر وقت مکمل طور پہ جانتا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم الغیب ہو۔ اور دوسری صفت اس کے اندر یہ ہونا ضروری ہے کہ وہ مختار کل ہو، اس کا مکمل اختیار موجود ہو، یعنی جانتا بھی سارا کچھ ہو، کر بھی سارا کچھ سکتا ہو۔ اس کو عالم الغیب اور مختار کل الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الہ صرف وہ ذات بن سکتا ہے جس کے اندر یہ دو بڑی بڑی صفات پائی جائیں، ایک عالم الغیب ہونا، دوسرا مختار کل ہونا۔ ہم نے نبی علیہ السلام، چونکہ نبی علیہ السلام پوری کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام کن کا ہے؟ نبی علیہ السلام کا ہے۔ ہم اگر نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی ساری زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ کو ہر جگہ سے ہر چیز کو جانتے نہیں تھے۔ اگر جانتے ہوتے تو پھر بہت سارے واقعات ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں، جیسے وہ ہار والا واقعہ، وہ 70 صحابہ جو شہید کر دے گئے وہ واقعہ، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نہ عالم الغیب ہے نہ مختار کل ہے۔ تو پھر جب نبی علیہ السلام ہی جو اللہ کے بعد سب سے اونچے مقام والے انسان ہے، جب وہ عالم الغیب نہیں، مختار کل نہیں، تو پھر کائنات میں کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب بھی اللہ، مختار کل بھی صرف اللہ ہے۔ اس لیے الہ بھی کون ہوگا؟ بات سمجھ آئی کون ہے؟ الہ کون ہوگا؟ صرف اللہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ چونکہ وہ عالم الغیب اور مختار کل ہے۔ اور آگے فرمایا الحی القیوم، الہ اور معبود ہونے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ وہ کیا رہے؟ ہمیشہ زندہ رہے۔ آپ دیکھ لیں امام الانبیاء 63 سال کی بہاریں گزار کے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ان کے علاوہ کون ایسی ہستی ہو سکتی جو دنیا میں رہنے کے قابل ہو؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ نبی علیہ السلام پوری کائنات کے لیے رحمت تھے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام پوری کائنات کے لیے رحمت تھے، رحمت للعالمین کا لقب ان کو نصیب ہوا، اس کے باوجود وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد کون بھلا اس دنیا میں ایسا ہے کہ جو یہ ہمیشہ رہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحی صرف ذات کس کی ہے؟ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ صرف اللہ ہے۔ اور قیوم، ہمیشہ ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ زمین و آسمان کے نظام کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، زمین و آسمان کے نظام کو وہ چلا رہا ہے، ساری کائنات کے نظام کو وہ چلا رہا ہے۔ لہذا الحی القیوم، یہ دو صفتیں صرف کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ جب ہمیشہ سے زندہ وہ ہے اور ہمیشہ ہر چیز کو سنبھالنے والا وہ ہے، تو پھر الہ اور معبود اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ یہ جو شروع کی جو 84 آیتیں ہیں نا، شروع کی جو 84 آیتیں ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس نجران کے عیسائی آئے، اکٹھے ہو گئے، اور بڑے بڑے مناظر ان کے پوپ اکٹھے ہو گئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کرنے شروع کر دیے کہ ہم جو ہے نا آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے اوپر اسی وقت یہ 84 آیتیں ایک وقت میں نازل ہوئی تھی۔
آل عمران کی جو پہلی جو 84 آیتیں ہیں اسی ایک وقت میں فوراً نازل ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام آیتیں پڑھتے اور پوچھتے اچھا بتاؤ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات اکیلی اللہ ہے، الہ اور معبود وہی ہے. وجہ کیا ہے؟ الحی القیوم وہ ہے. کیا بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام اس کی ماں ہمیشہ سے زندہ ہے؟ کیا بتاؤ کیا ہمیشہ سے وہ قائم رہے ہیں؟ کیا نظام کو وہ چلا رہے ہیں؟ کہا جی نہیں. جب ہمیشہ سے وہ زندہ نہیں، نہ ہی نظام کو وہ چلا رہے ہیں، پھر الہ اور معبود کیسے بن گئے؟ الہ اور معبود کے لیے ضروریت ہے وہ ہمیشہ کیا ہو؟ زندہ ہو، ہر چیز کو سنبھالنے والا ہو. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کیسے کائنات کے الہ اور معبود بن گئے؟ تو جب وہ ہمیشہ سے زندہ بھی نہیں ہے اور ہمیشہ ہر چیز کو سنبھالنے والے بھی نہیں ہے، تو پھر الہ اور معبود صرف کون ہوگا؟ اللہ. باقی آیتیں بھی ایسی آئیں گی. اللہ پاک سے دعا اللہ ہمیں توفیق